علیکم، کیا حال ہے ماشاءاللہ دوستو، آپ سب خیر وفیت سے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے پشتو زبان کے ارتقاء پر تفصیلی مضمون۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں، بالکل فری ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پشتو زبان کے ارتقاء پر تفصیلی مضمون کہتا ہے جس طرح پشتون ایک پرانی نسل ہے، اسی طرح ان کی پشتو زبان بھی پرانی زبان ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پشتون بنی اسرائیل کی اولاد ہیں۔ اگر یہ نظریہ تسلیم کیا جائے تو لازمی طور پر پشتون زبان کا منبع سامی زبان بنتی ہے۔ دوسرے گروہ کا دعویٰ ہے کہ پشتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کتورہ کی اولاد میں سے ہے۔ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو بھی پشتو کا تعلق سامی زبان سے بنتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ پشتون بنی اسرائیل کی اولاد ہیں۔ اگر ہم اس کو تسلیم کریں تو تب اس کا منبع سامی زبان بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کا دوسرا گروہ جو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ پشتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری جو بیوی ہیں حضرت کتورہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ اگر یہ بات صحیح تسلیم کی جائے تو بھی پشتو کا تعلق سامی زبان سے بنتا ہے، مگر کچھ لوگ پشتونوں کو آریائی کہتے ہیں۔ سب گروہ اپنی اپنی بات درست ثابت کرنے کے لیے بطور ثبوت کچھ دعوے پیش کرتے ہیں۔ کچھ نے تورات اور دیگر کتب کے حوالے دیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ پشتو سامی خاندان سے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس دور کی کوئی واضح نشانی موجود نہیں ہمارے پاس۔ پشتو ایک آریائی زبان کی بات کریں تو جو لوگ پشتو کو آریائی زبان سمجھتے ہیں اور پشتونوں کو آریائی نسل تصور کرتے ہیں، وہ بھی اپنے دعوے کی بنیاد پشتو اور آریائی زبانوں کے مشترک الفاظ پر رکھتے ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد پشتو زبان کی لسانی، لغوی اور تاریخی تحقیق پر مبنی ہے۔ جب اس نظریے کا آغاز 19ویں صدی عیسوی کے شروع میں اس وقت ہوا جب یورپی مستشرقین نے آریائی زبانوں کے آغاز و ارتقاء اور باہمی روابط کے حوالے سے علمی اور لسانی بنیادوں کا کام شروع کیا۔ پشتو زبان کے آغاز و ارتقاء کے ضمن میں مستشرقین نے جدید علمی اور لسانی تحقیقات کی روشنی میں جو حتمی نتائج اخذ کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پشتون قوم آریائی قوم میں سے ہے۔ تمام آریائی اقوام زمانہ قدیم میں ایک جگہ پر رہائش پذیر تھے اور ایک ہی زبان بولتے تھے۔ یہ لوگ تقریباً 4000 قبل مسیح میں اپنے مسکن دریائے آمو کے سرچشموں سے ہجرت کر کے باختر، جسے بلخ کہا جاتا ہے، اس میں رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں ایک تمدن کے خالق بنے۔ جب آبادی میں اضافہ ہونے لگا تو 6000 قبل مسیح کے لگ بھگ ہجرت کرنے لگے۔ باختری بلخ آریاؤں کے وہ قبائل جو اپنے اولین مسکن سے ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف گئے، ان کی زبان کا نام سنسکرت پڑ گیا۔ وہ قبائل جو فارس کی طرف نکل گئے، ان کی زبان کا نام اوستا پڑ گیا۔ جو قبائل آریاؤں کے وہ قبائل جو اولین مسکن سے ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف گئے، ان کی زبان کا نام سنسکرت پڑ گیا، اور جو قبائل فارس کی طرف نکل گئے ان کی زبان کا نام اوستا پڑ گیا، اور وہ قبائل جو باختر یا بلخ میں رہ گئے ان کی زبان کا نام پشتو پڑ گیا۔ علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ پشتو ہند یورپی زبانوں میں سے ہے۔
ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ہند آریائی زبانیں ایک ایسی زبان سے نکلی ہیں جو ان سب کی ماں تھی۔ علماء کا کیا خیال تھا؟ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ ہند آریائی زبانیں ایک ایسی زبان سے نکلی ہیں جو ان سب کی ماں تھی۔ جو شکل کسی زبان کی تحریر کے لیے اختیار کی جاتی ہے رسم الخط کہلاتی ہے۔ پشتو آغاز میں میخی، خروشی، برہمی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ ظہور اسلام کے بعد عربی رسم الخط نے ان سب کو ختم کر دیا۔ خط نسخ جو کہ عربی رسم الخط کے قریب تر ہے میں بھی پشتو لکھی گئی۔ دیگر پاکستانی زبانوں کی طرح پشتو کے بھی اردو سے گہرے روابط ہیں۔ ذخیرہ الفاظ کے لحاظ سے دونوں زبانوں پر عربی اور فارسی کا اثر نمایاں ہے۔ اس کی وجہ سے ذخیرہ الفاظ کی ایک معقول تعداد یا تو مشترک ہے یا ان میں قریبی اشتراک پایا جاتا ہے۔ پروفیسر پریشان خٹک کی تحقیق کے مطابق 5022 الفاظ اردو اور پشتو میں مشترک ہیں۔ پشتو ایرانی بادشاہ داریوش کبیر کے سنگی کتبوں میں جو کہ سن 516 قبل مسیح میں کنندہ کیے گئے تھے اور جن کا رسم الخط میخی تھا، یوں ملتی ہے کہ وہاں 3 جملے یعنی مصرے ایسے پائے گئے ہیں جو پشتو کے ساتھ قریبی مشابہت رکھتے ہیں۔ ان تینوں مصروں میں جو الفاظ آئے ہیں وہاں اب بھی معمولی سی تغیر کے ساتھ پشتو میں مروج ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داریوش کے زمانے میں جس قسم کی پشتو بولی جاتی تھی وہ بہت حد تک آج کل کی پشتو سے مشابہ ہے۔